ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے، رزق کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا۔ جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے، اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، بہت معذرت کے ساتھ، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں، جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو، کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے، کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق، ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے، جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے۔ آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد نہیں۔ امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو، جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا۔ کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے، امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو سید زادے ہیں، اتنا بڑا نسب، اتنے عالی نسب، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول۔ کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی، جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب، جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، آنسوؤں کا نشان، اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا، کوڑا چابک رکھا ہوا تھا، اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا۔ جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا
آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. یہ احتساب کا جذبہ تھا. ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا, کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا. عمر ایک پرندہ ہوتا, لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے, ذبح کر کے کھا جاتے, عمر کا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا, رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے, شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار, نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار, داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہوگا ذرا اس کی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو, کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا اندازہ بھی ہو. ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے, کچھ چھوڑ دیے, کتابوں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا, کہیں نہ کہیں غلطی ہم بھی کر رہے ہیں. پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ میدان محشر کا صرف وہ واقعہ ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرایا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا, وہ اینڈ ہے محشر کا. آغاز بھی تو دیکھو, آغاز بھی تو دیکھو. آغاز بھول گئے, سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی. آغاز کیا ہے محشر کا؟ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا, جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی, جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا, جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا, اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا, پھر ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے. یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ, اے کنیزان فاطمہ, اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا, اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا, اس دن تمہارا کوئی دوست یار تمہاری قبر میں نہیں آئے گا. قبر میں اکیلے جائیں اکیلے, اور اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر باب مدینۃ العلم خاتم الولایت حسنین کے بابا کل ایمان خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے. کس دن کہا تھا مولا علی نے, کس دن کہا تھا, کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں, زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن, اچھے مکان میں رہ کر کے تکبر اور گھمنڈ میں گھر جانے والی میری بہن, مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کہا تھا. علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا, علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن کہا تھا. کیوں کہا تھا پتہ ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا گیا, قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار پکارا, کوئی آواز کوئی جواب نہیں آیا. روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو. آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں نے کہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہی فاطمہ تو تھی, ایک بار آواز لگاتا تھا, بار بار لبیک لبیک کہتے ہوئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی. آج 3 مرتبہ آواز لگایا, آخر کیا ہو گیا؟ لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.